اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے شب معراج کا بہت ہی پیارا ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے، کیونکہ اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہ مبارک رات 27 رجب المرجب کی مبارک رات ہے۔ شب معراج کو معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس شب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور عجائبات الہیہ کا مشاہدہ کیا۔ مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمائی۔ پھر مسجد اقصی سے ذاتی باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے کے لیے عرش معلیٰ تشریف لے گئے۔ عرش معلیٰ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذات باری حق کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر انوار تجلیات کی بارش ہوئی۔ اس فضیلت کی بنا پر اس رات کو بزرگی حاصل ہے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد اگر ہم نے برکت دے رکھی ہے کہ اسے ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کا وہ خاص قرب عطا ہوا جو اس سے پہلے مخلوق میں کسی کو بھی عطا نہ ہوا۔ نہ ہی یہ شرف انبیاء علیہ السلام میں کسی کو حاصل ہوا اور نہ ہی یہ شرف فرشتوں میں کسی کو حاصل ہوا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ خاص میں عزت و احترام کے ساتھ بلایا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ اپنے دیدار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا اور نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ جس رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے، وہ رات معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہلائی۔ واقعہ معراج کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کی کیفیت بیان فرمائی، جس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، اس کے بعد اس نے میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ پھر اس آنے والے نے میرا دل اس میں دھویا تو میرا دل ایمان اور حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے میرے دل کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ براق لایا گیا، براق کا قدم حد نگاہ پر ہوتا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آسمانوں پر بلوائے گئے ہیں۔ چنانچہ ان فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے وہاں بھی آسمان پر دروازہ کھلوایا۔ وہاں بھی فرشتوں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آسمانوں پر بلائے گئے ہیں۔ اور فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور وہاں بھی میری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا اور وہاں بھی فرشتوں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے میرا تعارف کروایا اور ان فرشتوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حتیٰ کہ اسی طرح ہم چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر گئے۔ چوتھے آسمان پر میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔
7ویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ 7ویں آسمان کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا پر 4 نہریں تھیں۔ ان 4 نہروں میں سے 2 نہریں پوشیدہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان نہروں کے بارے میں دریافت کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ 2 نہریں جو پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور 2 نہریں جو ظاہر ہیں وہ نہر نیل و فرات ہیں۔ پھر بیت العمور میرے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مجھے 1 برتن شراب کا اور 1 دودھ کا اور 1 برتن شہد کا پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ کو لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ دیکھ کر بولے کہ یہ فطرت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس پر قائم رہے گی۔ اس کے بعد میری ملاقات اللہ عز و جل سے ہوئی۔ وہاں مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 5 نمازوں پر متہیہ ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔